ماہرہ جب اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی تو اس کے پاس نہ کوئی قیمتی جہیز تھا اور نہ ہی اس دنیا کی بڑی بڑی آسائشیں، مگر اس کے دل میں اپنے شوہر رضوان کے لیے بے حد محبت اور ایک خوبصورت زندگی کے خواب ضرور تھے۔ رضوان ایک نجی کمپنی میں معمولی تنخواہ پر کلرک تھا۔ آمدنی بہت کم تھی مگر وہ محنتی، ایماندار اور اپنی بیوی سے بے حد محبت کرنے والا انسان تھا۔ دونوں ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتے تھے جہاں اکثر مہینے کے آخر میں پیسے ختم ہو جاتے، لیکن ان کے چہروں کی مسکراہٹ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ماہرہ کبھی پرانی چادروں سے خوبصورت پردے بنا لیتی تو کبھی تھوڑے سے راشن سے مزیدار کھانے تیار کر دیتی۔ رضوان ہر شام گھر آتے ہوئے اس کے لیے کبھی گلاب کا ایک پھول اور کبھی اس کی پسند کی سستی سی مٹھائی ضرور لے آتا۔ دونوں ایک دوسرے کا سہارا تھے، اس لیے غربت بھی ان کی خوشیوں کے درمیان دیوار نہ بن سکی۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے ان کے گھر پہلی بیٹی کی صورت میں رحمت بھیج دی۔ رضوان نے خوشی سے اپنی بیٹی کے سینے سے لگا لیا، لیکن اس کی ماں، جسے سب امی جی کہتے تھے، اس کے چہرے پر خوشی کے بجائے مایوسی تھی۔ وہ ہر آنے والے کے سامنے یہی کہتی کہ پہلی اولاد بیٹا ہوتی تو گھر کا چراغ روشن ہوتا۔ ماہرہ خاموشی سے یہ طعنے سنتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اولاد اللہ کی نعمت ہوتی ہے، مگر وہ اپنی ساس کی سوچ نہیں بدل سکتی تھی۔ چند سال بعد اللہ نے انہیں دوسری بیٹی بھی عطا کر دی۔ اس بار امی جی کے لہجے میں تلخی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ وہ ہر چھوٹی بڑی بات پر ماہرہ کو قصوروار ٹھہراتی، جیسے بیٹیوں کی پیدائش کا فیصلہ ماہرہ نے خود کیا ہو۔ رضوان اگرچہ شروع میں اپنی بیوی کے ساتھ دیتا تھا، مگر ماں کی مسلسل باتوں سے وہ بھی کبھی کبھی خاموش ہو جاتا اور یہی خاموشی ماہرہ کے دل کو اندر ہی اندر زخمی کرنے لگتی۔ اسی دوران ماہرہ کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ابھی اس سے چھین گیا۔ پہلے اس کے والد اور والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد ماہرہ نے سوچا تھا کہ اس کا بڑا بھائی اس کے لیے باپ کی جگہ بنے گا، مگر وہ وقت نے یہاں بھی اسے مایوس کر دیا۔ بھائی اپنی بیوی کے دباؤ میں آ کر آہستہ آہستہ ماہرہ سے دور ہوتا گیا۔ فون کم ہونے لگے، ملاقاتیں کم ہو گئیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ماہرہ کو محسوس ہونے لگا جیسے اس کا مہکا صرف یادوں میں رہ گیا ہو۔ اب اس کی پوری دنیا صرف رضوان اور اس کی دونوں ننھی بیٹیاں تھیں۔ اسے یقین تھا کہ جب تک رضوان اس کے ساتھ ہے وہ ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتی ہے، لیکن قسمت خاموشی سے ایک ایسا کھیل کھیل رہی تھی جس کا اندازہ اس گھر میں کسی کو نہیں تھا۔ ایک دن رضوان معمول سے کہیں زیادہ خوش ہو کر گھر آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک بند فائل تھی جسے وہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ ماہرہ نے مسکرا کر پوچھا، آج اتنی خوشی کس بات کی ہے؟ رضوان نے صرف اتنا کہا، بس دعا کرو، ہماری قسمت بدلنے والی ہے۔ یہ الفاظ سن کر ماہرہ کے دل میں امید کی ایک نئی کرن جاگ اٹھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ قسمت ضرور بدلنے والی ہے، لیکن اس تبدیلی کی قیمت اس کی پوری زندگی کو چکانی پڑے گی۔ رضوان کو وہ پراسرار بات ماہرہ کے ذہن میں کئی دنوں تک گونجتی رہی۔ وہ بار بار سوچتی کہ آخر ایسی کون سی خوشخبری ہے جس رضوان ابھی تک اسے چھپا رہا ہے۔ رضوان ہر روز پہلے سے زیادہ مصروف رہنے لگا تھا۔ کبھی دیر رات تک گھر آتا، کبھی فون پر کسی سے آہستہ آواز میں بات کرتا اور ماہرہ کے کمرے میں آتے ہی فوراً کال ختم کر دیتا۔ ماہرہ نے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی، مگر رضوان ہر بار یہی کہتا، بس تھوڑا سا صبر کرو، پھر تمہیں ایسا سرپرائز دوں گا کہ تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ ماہرہ نے اس کی بات پر یقین کر لیا کیونکہ اسے اپنے شوہر پر مکمل بھروسہ تھا۔ چند ہفتے بعد واقعی سب کچھ بدل گیا۔ ایک صبح رضوان نئی گاڑی میں گھر آیا۔ اس کے ہاتھ میں مہنگے کپڑے، بیگ اور چہرے پر ایسی خوشی تھی جو ماہرہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے بتایا کہ کمپنی میں ایک بہت بڑی ڈیل کامیاب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اسے نہ صرف بڑی پروموشن ملی بلکہ بھاری بزنس اور کمپنی میں شراکت داری بھی دی گئی۔ امی جی خوشی سے پھولے نہیں سمائی۔ وہ پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹتی پھرتی اور ہر ایک سے کہنے لگی کہ ان کا بیٹا اب عام آدمی نہیں رہا۔ چند ہی دنوں میں وہ لوگ اپنے پرانے گھر سے نکل کر شہر کے سب سے پوش علاقے میں واقع ایک عالیشان بنگلے میں منتقل ہو گئے۔ ماہرہ یہ سب دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی رہی، مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک سوال ضرور تھا کہ آخر اتنی بڑی کامیابی اتنی جلدی کیسے مل گئی؟
نئے گھر میں قدم رکھتے ہی رضوان کی زندگی ہی نہیں، اس کا انداز بھی بدلنے لگا۔ اب وہ مہنگے سوٹ پہنتا، بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، اور اکثر رات گئے دیر تک گھر آتا، اور پہلے کی طرح بیٹیوں کے ساتھ کھیلنے کے بجائے انہیں نظر انداز کرنے لگا تھا۔ ماہرہ نے محسوس کیا کہ اس کی باتوں میں پہلے جیسی محبت کم اور غرور زیادہ آ گیا ہے۔ امی جی بھی اب ہر وقت یہی کہتی کہ اتنی بڑی جائیداد کا وارث ایک بیٹا ہونا چاہیے، ورنہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ یہ جملے ماہرہ کے دل پر تیر کی طرح لگتے ہیں، مگر وہ ہر بار خاموش رہتی۔ کچھ ہی مہینوں بعد ماہرہ نے تیسری بار ایک ننھی سی بیٹی کو جنم دیا۔ اس نے معصوم بچی کو سینے سے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ مگر جب رضوان اسپتال پہنچا تو اس کے چہرے پر خوشی کے بجائے سخت ناراضگی تھی۔ اس نے بیٹی کو گود میں لینے کے بجائے سرد لہجے میں صرف اتنا کہا، پھر بیٹی؟ ماہرہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہی وہ شخص تھا جو کبھی کہا کرتا تھا کہ اس کے لیے بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں۔ امی جی نے بھی اسپتال میں کھڑے ہو کر ماہرہ کو ایسے تانے دیے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس دن پہلی بار ماہرہ کو محسوس ہوا کہ شاید دولت نے رضوان کے دل سے محبت چھین لی۔ ادھر رضوان کی زندگی میں ایک اور تبدیلی خاموشی سے داخل ہو چکی تھی۔ وہ اکثر کسی نامعلوم عورت سے فون پر بات کرتا، کبھی کسی ضروری میٹنگ کا بہانہ بناتا، اور کبھی کئی گھنٹے تک گھر سے غائب رہتا۔ جب بھی ماہرہ پوچھتی تو وہ غصے میں جواب دیتا، ہر بات کا حساب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ماہرہ نے اگرچہ خاموش رہنے کی کوشش کی، مگر اس کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ ان کے گھر کی دیواروں کے پیچھے کوئی ایسا راز جنم لے چکا ہے جو ایک دن اس کی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ تیسری بیٹی کے پیدائش کے بعد ماہرہ کی زندگی پہلے جیسی نہ رہی۔ رضوان جو کبھی اس کی مسکراہٹ پر اتنی خوشیاں قربان کر دیتا تھا، اب اسے دیکھ کر بھی بیزاری محسوس ہونے لگی۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکل جاتا اور اکثر آدھی رات کے بعد گھر واپس آتا۔ اگر ماہرہ کسی بات کی وضاحت مانگتی تو وہ غصے سے کہتا، ہر وقت سوال کرنا چھوڑ دو، میں اب ایک بڑے بزنس کا مالک ہوں، میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ ماہرہ کے دل کو چیر دیتے، مگر وہ اپنی بیٹیوں کی خاطر خاموش رہتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ شاید ایک دن سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ ایک دن رضوان نے بتایا کہ شہر کے ایک بڑے بزنس گروپ نے اسے اپنی سالانہ تقریب میں مدعو کیا ہے۔ اس رات وہ خاص طور پر مہنگا سوٹ پہن کر گیا۔ اسی تقریب میں اس کی ملاقات نتاشا نامی ایک نہایت خوبصورت، جدید سوچ رکھنے والی اور امیر لڑکی سے ہوئی۔ نتاشا کی شخصیت میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ اس کی باتوں میں ایسی کشش تھی کہ رضوان چند ہی لمحوں میں اس سے متاثر ہو گیا۔ نتاشا نے کبھی رضوان کی دولت، اس کے نئے کاروبار اور اس کی کامیابی میں غیر معمولی دلچسپی ظاہر کی۔ دونوں کی پہلی ملاقات مختصر تھی، مگر اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ تیزی سے بڑھنے لگا۔ اب رضوان کے فون پر اکثر نتاشا کا نام جگمگاتا رہتا۔ وہ گھر سے باہر جا کر بات کرتا اور واپس آ کر ایسے ظاہر کرتا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ماہرہ نے ایک دو بار پوچھا کہ یہ نتاشا کون ہے، تو رضوان نے سخت لہجے میں جواب دیا، وہ صرف میرے بزنس کی پارٹنرز کی، تمہیں ہر بات جاننے کی ضرورت نہیں۔ ماہرہ خاموش ہو گئی، مگر ایک بیوی کا دل اپنے شوہر کے بدلتے ہوئے رویے کو محسوس کر چکا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ رضوان اس سے دور ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس دوری کے پیچھے ایک بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ادھر نساء شاہ بھی رضوان کے سامنے آہستہ آہستہ اپنی شرطیں رکھنا شروع کر چکی تھی۔ ایک شام ایک عالیشان کیفے میں دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ نساء شاہ نے کافی کا کپ میز پر رکھا، رضوان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرائی اور دھیمی آواز میں بولی، میں تم سے شادی کر سکتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ رضوان نے بے چینی سے پوچھا، کیسی شرط؟ نساء شاہ نے بغیر کسی جھجک کے کہا، تمہیں اپنی بیوی ماہرہ کو طلاق دینی ہوگی اور اپنا بنگلہ، کمپنی اور ساری جائیداد میرے نام منتقل کرنی ہوگی، اس کے بعد ہی میں تمہیں زندگی کا حصہ بناؤں گی۔ یہ الفاظ سن کر چند لمحوں کے لیے رضوان خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ماہرہ اور اس کی تینوں معصوم بیٹیاں اور برسوں کی محبت ایک طرف تھی، جبکہ دوسری طرف نتاشا اور ایک نئی زندگی کا خواب تھا۔ وہ کشمکش میں ضرور تھا، مگر اس کے دل میں لالچ اور بیٹی کی خواہش آہستہ آہستہ محبت پر غالب آ رہی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس عورت پر وہ اندھا اعتماد کرنے جا رہا ہے، وہ اس کی زندگی میں خوشیاں نہیں بلکہ ایسی تباہی لے کر آنے والی ہے جس کا تصور بھی اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ ماہرہ کو اب یقین ہونے لگا تھا کہ رضوان پہلے والا انسان نہیں رہا۔ وہ دن رات کاروباری مصروفیات
کا بہانہ بنا کر گھر سے باہر رہتا، بیٹیوں سے پہلے جیسی محبت نہیں کرتا، اور ماہرہ سے بات کرتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ ماہرہ کئی راتیں جا کر اس کا انتظار کرتی، مگر رضوان گھر آ کر بغیر کوئی بات کیے اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ امی جی اب ہر وقت یہی کہتی کہ اگر اس گھر میں بیٹا ہوتا تو آج رضوان کو دوسری شادی کے بارے میں سوچنا نہ پڑتا۔ یہ جملے ماہرہ کے دل پر خنجر کی طرح لگتے، لیکن وہ اپنی بیٹیوں کی خاطر خاموشی اختیار کر رکھتی اور ہر رات اللہ سے اپنے گھر کی خوشیوں کی دعا مانگتی۔ ادھر رضوان کی زندگی میں نتاشا نامی ایک خوبصورت اور امیر اور جدید سوچ رکھنے والی لڑکی داخل ہو چکی تھی۔ اس کی ملاقات ایک بزنس تقریب میں ہوئی تھی، جہاں نتاشا نے رضوان کی کامیابی، دولت اور نئے کاروباری میں غیر معمولی دلچسپی ظاہر کی۔ چند ملاقاتوں کے بعد دونوں کے درمیان قربت بڑھنے لگی۔ نتاشا ہمیشہ ایسی باتیں کرتی جن سے رضوان کو محسوس ہوتا کہ وہ اس کی کامیابی کو دوسروں سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ رضوان آہستہ آہستہ اس کے جال میں پھنستا چلا گیا، جبکہ ماہرہ کو صرف اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے شوہر کے دل میں اس کے لیے محبت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک شام شہر کے ایک پرتعیش ریسٹورنٹ میں نتاشا نے رضوان کو اپنے سامنے بٹھا کر نہایت سنجیدگی لہجے میں کہا، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ رضوان نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا تو نتاشا بولی، میں کسی شادی شدہ مرد کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ تمہیں ماہرہ کو طلاق دینی ہوگی اور تمہارا بنگلہ، کمپنی اور تمام جائیداد میرے نام منتقل کرنی ہوگی۔ اس کے بعد ہی میں تم سے شادی کروں گی۔ یہ سن کر رضوان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ایک ایسا فیصلے کرنا جا رہا ہے جس سے کئی زندگیاں برباد ہو سکتی ہیں، مگر اس کی آنکھوں پر دولت، لالچ اور بیٹے کی خواہش کا پردہ پڑ چکا تھا۔ اسی رات رضوان دیر سے گھر آیا۔ ماہرہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کھانا پیش کیا، لیکن رضوان نے بغیر اس کی طرف دیکھے صرف چند لقمے کھائے اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ماہرہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو چکی ہے جسے شاید اب محبت بھی نہیں گرا سکتی۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ رضوان نے اپنے دل میں ایک ایسا فیصلہ کر لیا ہے جو بہت جلد اس کی دنیا اجاڑ دے گا، اور اس فیصلے کے بعد اس کی زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ وقت گزرتا گیا اور رضوان پہلے سے بھی زیادہ بدلتا چلا جا رہا تھا۔ اب وہ گھر میں کم اور نتاشا کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے وکیل کو بلا کر ماہرہ کو بتایا کہ یہ صرف کاروبار سے متعلق کچھ کاغذات ہیں جن پر اس کے دستخط ضروری ہیں۔ ماہرہ نے اپنے شوہر پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے بغیر پڑھے تمام کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ انہی کاغذات کے ذریعے رضوان اپنی جائیداد اور کاروبار آہستہ آہستہ نتاشا کے نام منتقل کر رہا ہے۔ جب تمام قانونی کارروائی مکمل ہو گئی تو رضوان کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان نظر آنے لگا، جبکہ نتاشا خاموشی سے اپنے منصوبے کی کامیابی پر مسکرا رہی تھی۔ چند دن بعد ایک شام رضوان غیر معمولی سنجیدگی کے ساتھ گھر واپس آیا۔ ماہرہ نے ہمیشہ کی طرح اس کے لیے چائے بنائی، لیکن اس نے چائے کا کپ ایک طرف رکھتے ہوئے نہایت سرد لہجے میں کہا، ماہرہ اب ہمارا ساتھ یہیں تک تھا، میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر ماہرہ کے ہاتھ کانپ کر ٹوٹ گئے۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ کانپتی ہوئی آواز میں اس نے پوچھا، آخر میری غلطی کیا ہے؟ کیا صرف اس کے لیے کہ میں نے بیٹے کو جنم دیا؟ مگر رضوان کے چہرے پر نہ افسوس تھا نہ رحم۔ امی جی بھی وہیں بیٹھی تھی اور انہوں نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، اس گھر کو وارث چاہیے تھا، بیٹیاں نہیں۔ ماہرہ روتی رہی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گھر اور بیٹیوں کا واسطہ دیتی رہی، مگر رضوان کا دل پتھر بن چکا تھا۔ اسی دوران دروازہ کھولا۔ نتاشا بڑے اعتماد کے ساتھ بنگلے میں داخل ہوئی۔ اس نے ماہرہ کی طرف ایک فاتحانہ نظر ڈالی، جس سے پہلے ہی اس سے اس گھر کی مالکن بن چکی ہو۔ رضوان نے ماہرہ کے سامنے طلاق کے کاغذات رکھ دیے اور کہا کہ اگر وہ خاموشی سے چلی جائے تو بہتر ہوگا۔ ماہرہ نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا اور آخر کار رضوان کی طرف دیکھا، شاید اس کے دل میں انسانیت جاگ جائے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ سردیوں کی ایک رات تھی، باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ رضوان نے غصے میں ماہرہ کا سامان دروازے سے باہر پھینک دیا اور اسے تینوں معصوم بیٹیوں سمیت گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ ماہرہ اپنی بچیوں کو لپٹنے سڑک کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر بنگلے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اب وہ کہاں جائے گی، کس سے مدد مانگے گی اور اپنی بیٹیوں کو اس سرد رات سے کیسے بچائے گی۔
مگر اسی اندھیرے میں قسمت اس کے لیے ایک ایسے انسان کو اس کی زندگی میں لانے والی تھی جو خون کا رشتہ نہ ہونے کے باوجود اسے اپنی بہن سے بڑھ کر عزت دے گا۔ سرد رات میں گھر سے نکالے جانے کے بعد ماہرہ اپنی تینوں بیٹیوں کو سینے سے لگائے سب سے پہلے اپنے بھائی کے گھر پہنچی۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید خون کا رشتہ آج اس کے کام آ جائے، مگر دروازہ اس کی بھابھی نے کھولا۔ ماہرہ کی حالت دیکھ کر بھی اس کے دل میں رحم نہ آیا۔ اس نے صاف لفظ میں کہا کہ وہ اپنے گھر میں 4 مزید لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ بھائی خاموشی سے کھڑا رہا، اس نے ایک بار بھی اپنی بہن کا ساتھ نہ دیا۔ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ماہرہ وہاں سے نکل آئی اور چلتے چلتے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئی، جہاں اس کی ملاقات حسیب نامی ایک شریف نوجوان سے ہوئی جو اسٹیشن کے قریب ایک چھوٹا سا ڈھابا چلاتا تھا۔ اس نے ماہرہ کی مجبوری سن کر اسے اپنی بہن کا درجہ دیا، رہنے کے لیے ایک محفوظ جگہ دی اور عزت کے ساتھ اپنے ڈھابے پر کام سکھا دیا۔ ماہرہ نے دن رات محنت کی اور اپنی بیٹیوں کی بہترین تربیت کی اور انہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ چند ہی برسوں میں وہ چھوٹا سا ڈھابا شہر کے مشہور کامیاب ریسٹورنٹ میں تبدیل ہو گیا، جہاں لوگ دور دور سے کھانا کھانے آتے۔ ادھر رضوان اپنی کامیابی کے نشے میں نتاشا سے شادی کر چکا تھا، لیکن شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اس پر ایسا راز کھلا جس نے اس کی دنیا اجاڑ دی۔ نتاشا نے ایک دن اس کے سامنے حقیقت بیان کی کہ اس کی والد اسی کمپنی کے مینیجر تھے جنہیں رضوان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک بڑے فراڈ میں پھنسا دیا تھا۔ اسی صدمے نے نتاشا کے والدین کی جان لے لی تھی۔ نتاشا نے برسوں تک صرف بدلہ لینے کے لیے رضوان سے محبت کا ڈرامہ کیا، اسے اپنی ہر جائیداد اور کاروبار اور اپنے نام منتقل کروا دیا، اور جیسے ہی مقصد پورا ہوا اس نے رضوان اور اس کی لالچی ماں کو اسی گھر سے نکال دیا جیسے انہوں نے ماہرہ اور اس کی معصوم بیٹیوں کو نکالا تھا۔ دولت، بنگلہ، کاروبار، عزت، سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ صدمہ برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے رضوان کی ماں کو فالج ہو گیا، جبکہ رضوان دانے دانے کا محتاج ہو کر سڑکوں پر آ گیا۔ چند سال بعد نتاشا حسیب کے ذریعے ماہرہ سے ملی اور اس نے اپنی ساری جائیداد ماہرہ کی بیٹیوں کے نام کرنے کی پیشکش کی، مگر ماہرہ نے نہایت سکون سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ جس دولت کی بنیاد ظلم، دھوکے اور حرام پر رکھی گئی ہو وہ میرے بچوں کے نصیب میں نہیں ہو سکتی۔ میری بیٹیاں حلال کی ایک روٹی کھا لیں گی مگر کسی کا حق نہیں لیں گی۔ حسیب نے فخر سے ماہرہ کی طرف دیکھا کیونکہ یہی خودداری اس کی سب سے بڑی دولت تھی۔ ایک شام ریسٹورنٹ میں غیر معمولی رش تھا کہ دروازے سے ایک کمزور، بکھرے ہوئے بالوں اور پھٹے ہوئے کپڑوں والا شخص اندر داخل ہوا۔ گارڈز نے اسے روکنے لگے مگر اس نے کانپتی آواز میں کہا کہ مجھے صرف ماہرہ سے ایک بار ملنا ہے۔ ماہرہ نے جب اس شخص کو دیکھا تو چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ وہ رضوان تھا اور لڑکھڑاتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گیا، روتے ہوئے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کیا اور معافی مانگنے لگا۔ ماہرہ نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر نہایت مضبوط لہجے میں کہا، بات زخم وقت بھر دیتا ہے مگر ان کے نشان کبھی نہیں مٹتے۔ تم نے صرف مجھے نہیں اپنی معصوم بیٹیوں کو بھی بے گھر کیا تھا۔ آج میں تم سے نفرت نہیں کرتی مگر تمہیں اپنی زندگی میں واپس بھی نہیں لا سکتی۔ اللہ تمہارے ساتھ انصاف کرے گا۔ پھر اس نے گارڈز کو اشارہ کیا کہ جنہوں نے رضوان کو باہر چھوڑ دیا۔ ماہرہ ریسٹورنٹ کی کھڑکی کے پاس کھڑی اپنی بیٹیوں کو خوشی سے ہنستے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ انسان اگر صبر، محنت اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو ایک دن اندھیری رات ضرور ختم ہوتی ہے، جبکہ ظلم، لالچ اور دھوکے کا انجام ہمیشہ تباہی ہی ہوتا ہے۔ یہی اس کی زندگی کا